اتنا خوبصورت ہے، واہ 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 واہ، کمال کر دیا صاحب. لیکن 5 پنے پل کے آگے جائیں گے تو اس میں دوسری جگہ جہاد لکھا ہوا ہے کہ جو مشرک کہتے ہیں مورتی پوجک کو، جو مشرک آپ کے دھرم کو نہ مانے، اسے ایکسپٹ کرنے سے منع کر دے، اسے آپ لالچ دیں، اگر نہ مانے تو دھمکائیں، اس کو ڈرائیں، اور وہ اللہ یا رسول کو نہ مانے تو اس کا قتل واجب ہے. السلام علیکم دوستو. جو ویڈیو میں نے آپ کو شروع میں دکھایا ہے، اس بندر کا نام ہے، ایسا عجیب سا نام ہے اس کا، جیسا یہ خود عجیب ہے ایسا ہی نام ہے. اور صرف اس کا نام ہی عجیب نہیں ہے، اس کی باتیں بھی عجیب ہیں. اس کو سرکار کے دوارا، مودی سرکار دوارا، کیونکہ میں تو صاف صاف کہوں گا جس طرح کی باتیں کرتا ہے، اس کو مودی سرکار نے دیش کے اندر نفرت پھیلانے کے لیے پال رکھا ہے. اسے کچھ بسکٹ ملتے ہوں گے تو اس کا کام یہی ہے کہ دیش کے اندر نفرت پھیلائے، لوگوں کو اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں غلط باتیں بتائے جو اسلام کے اندر نہیں ہیں. جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو کے اندر دیکھا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ کافروں کو، جو لوگ اسلام کو نہیں مانتے، مشرکوں کو قتل کر دینا چاہیے. لیکن اس کتے کو یہ نہیں پتا کہ جو نفرت پھیلانا چاہ رہا ہے، ایسے کتے 1400 سالوں سے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں دنیا میں آ چکے ہیں. لیکن اسلام کبھی بدنام نہیں ہوا، قرآن کبھی بدنام نہیں ہوا، کیونکہ قرآن کے اندر ایسا کہیں لکھا ہوا ہی نہیں ہے کہ مشرکوں کو مار دو، اور جو لوگ تمہارے دین پر نہیں چلتے، اللہ رسول کو نہیں مانتے، انہیں مار دو. کیا بیوقوفی کی بات کرتا ہے کتا یہ. محمد بن قاسم سے لے کر کے اورنگزیب سے لے کر کے تمام لوگ آئے، یہ جو بھائی چارہ اور ہندو مسلم اور یہ جو سنسکرتی تھی کہاں تھی؟ ہزاروں لاکھوں لوگوں کا آپ نے دھرم پرورتن کر کے مذہب میں کنورٹ کر دیا، ہزاروں لوگوں کے خون سے ان کے ہاتھ سنے ہوئے ہیں. آج بھی کہتے ہیں اب ہم تو صدیوں سے ساتھ رہ رہے تھے. اور رہی زبردستی ہندوؤں کو مارنے کی یا کافروں کو مارنے کی بات، تو کتے کی شکل کے ہندوستان میں تیرا ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ مسلمانوں نے ہندوؤں کو قتل نہیں کیا. اور ہندوستان کے 100 کروڑ ہندو اس بات کا ثبوت ہیں کہ مسلمانوں نے نہ کبھی کسی کا دھرم پریورتن کرایا اور نہ کبھی ہندو کو مارا، نہ کبھی کسی کافر کو مارا. کیونکہ بیٹے 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے، بادشاہوں نے، مغلوں نے 800 سال حکومت کی ہے. اگر وہ چاہتے، اگر ہمارا دین یہ کہتا اور وہ چاہتے تو تمام ہندوؤں کو ختم کر دیتے یا زبردستی ان سے اسلام قبول کروا لیتے. وہ کیوں چھوڑتے اتنے کروڑوں ہندوؤں کو؟ کیونکہ ہمارا اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا. ہمارا اسلام کہتا ہے ہمارے رسول سے کہ پیغمبر آپ کا کام ہے کہ لوگوں کو دعوت دینا، صرف دعوت دے سکتے ہو آپ دین کی، ان کو ہدایت دینا ہے یا نہیں دینا یہ اس رب العالمین کا کام ہے. سمجھا کتے؟ اسلام کے اندر نہ زبردستی ہے، نہ کسی کافر کو، مشرک کو مارنے کا حکم ہے. اس مسلمان کا کھانا حرام ہے، اس مسلمان کا جس کا پڑوسی بھوکا ہو اور وہ پیٹ بھر کر کھائے. ہمارے رسول نے یہ نہیں کہا کہ اس کا مسلمان پڑوسی بھوکا ہو یا اس کا دیندار بھائی بھوکا ہو. پڑوسی کہا. کیوں کہا؟ کیونکہ پڑوس میں ہندو بھی ہو سکتا ہے، کرسچن بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی مذہب کا ہو سکتا ہے. اس لیے ہمارے نبی نے یہ کہا کہ تمہارا کھانا جب تک حرام ہے کہ جب تک تمہارا پڑوسی کھانا نہ کھا لے. اگر تمہارا پڑوسی بھوکا سوتا ہے تو تمہارا کھانا حرام ہے. یہ ہے اسلام، یہ ہے ہمارا دین. سمجھا کتے؟ تیرے نفرت پھیلانے سے ہمارے جو اچھے ہندو بھائی ہیں، تیرے جیسے گھٹیا لوگ تو چند ہیں، ہمیں پتہ ہے، تیرے جیسے گھٹیا سوچ کے لوگ مٹھی بھر ہیں، ذرا ہے. لیکن جو ہمارے سمجھدار اچھے ہندو بھائی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، وہ کروڑوں میں ہیں. تو تیرے اس طرح سے بھونکنے سے، تیرے اس طرح سے بھڑکانے سے ہمارے دیش کی ایکتا کبھی ٹوٹ نہیں سکتی، اور نہ ہی ہمارا دین اسلام بدنام ہو سکتا ہے، اور نہ ہی قرآن کو تیرے جیسے کیڑے بدنام کر سکتے ہیں. سمجھا؟